ایجوکیشن ٹیلی ویژن کے ساتھ میں ہوں محمد عمران۔ ناظرین، آج اس موضوع پر ہم بات کریں گے، اس کا نام ہے دا رول آف سوشل ورکر ان فلڈز۔ ملک پاکستان موجودہ وقت میں کئی مختلف قسم کی مسائل کا شکار ہے۔ ان سب چیلنجز میں سب سے بڑا چیلنج جو پاکستان کو درپیش ہے وہ حالیہ سیلاب ہے۔ اس سیلاب نے ملک کی 2/3 سے زیادہ حصہ سیلاب سے تباہ ہو چکے ہیں۔ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ دیہات بستی اور گھروں کی تباہی کے علاوہ کتنے لوگ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، ان میں بچے، بوڑھے اور جوان شامل ہیں۔ ناظرین، آج ہم اسٹوڈیو میں اکیلے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ساتھ معزز مہمان ڈاکٹر نقیب حسین ہمارے ساتھ موجود ہے، جو کہ ایکس چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف سوشل ورک اینڈ سوشیولوجی۔ سر، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انٹرویو کے لیے ٹائم دیا۔ تھینک یو عمران صاحب، بڑی مہربانی، آپ نے اس اہم پروگرام پہ بات کرنے کے لیے مجھے مدعو کیا، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ سر، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ ڈیزاسٹر کیا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ ڈیزاسٹر بذات خود ڈیولپمنٹ بھی ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ بڑا اچھا کوسچن ہے اور ساتھ میں ٹیکنیکل بھی ہے تھوڑا سا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ ڈیزاسٹر جب ہم ڈیفینیشن کرتے ہیں ڈیزاسٹر کی، تو ڈیزاسٹر اٹ مینس کہ اینی کائنڈ آف ایونٹ اور ایکٹیویٹی دیٹ ہیز سم انفارچونیٹ اور انپلیزنٹ کانسیکوینسز۔ مطلب یہ کہ جب بھی کسی چیز، کسی ایکٹیویٹی، کسی ایونٹ کا ریزلٹ جو ہے وہ آپ کی ڈیزائر کے مطابق نہ ہو، وہ انپلیزنٹ ہے، تو وہ ڈیزاسٹر ہے۔ اب ڈیزاسٹر دنیا میں یہ ایک دنیا کا حصہ ہے، اٹس اے پارٹ آف دس پلانٹ اینڈ دس یونیورس، کیونکہ ڈیزاسٹر کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایکولیبریم پیدا کرتا ہے دنیا میں۔ جیسے کوئی بھی چیز اپنی اسٹیٹک موشن میں اس دنیا میں نہیں ہے، ہر چیز حرکت میں ہے۔ جیسے نہلزم اور ایگزسٹینشلزم، یہ دو کانسیپٹ ہیں۔ ایگزسٹینشل تو کوئی چیز بھی ایک جگہ پہ ساکت نہیں رہ سکتی، ہر چیز حرکت میں۔ اسی طرح ہماری جو پلانٹ ہے، اس پلانٹ میں ہر وقت یہ ڈیزاسٹر آئیں گے، جنہیں ہم ڈیزاسٹر کہتے ہیں۔ یہ ایکچولی ایکولیبریم اسٹیٹ ہے اس پلانٹ کا، جو ہر وقت اپنے آپ کو ایک ایکول اسٹیٹ میں، نیوٹرلائز اسٹیٹ میں رکھتے ہیں۔ لیکن جیسے میں نے پہلے ڈیفینیشن کا کہا ہے کہ ان پلیزنٹ کانسیکوینسز، تو اس کی ایک اپنی ریزن ہے، کیونکہ انسان جب چیزوں کو روکتا ہے، نیچر کو ڈسٹرب کرتا ہے، نیچر اپنا پروسیس چلاتی ہے، یہ ایک پروسیس ہے، تو وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ سارا ایکولیبریم سسٹم، ایکو سسٹم، تبھی وہ ڈیزاسٹر آتے ہیں انسانوں پہ۔ جہاں تک آپ کے کوشچن کا دوسرا پارٹ ہے کہ کیا ڈیزاسٹر اٹ سیلف اے ڈیولپمنٹ؟ یس، ڈیزاسٹر اٹ سیلف اے ڈیولپمنٹ، کیونکہ جہاں پہ بھی ڈسٹربنس ہوگی، کائنات، یہ ایکو سسٹم، یہ انوائرمنٹ اسے پیرش کرے گا، اسے توڑے گا، اور پھر ادھر نیا سسٹم، کیونکہ میں نے ابھی کہا ہے کہ ایکولیبریم ہے، تو ایکولیبریم میں یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹین کرے گا، اپنے آپ کو اسٹیبل کرے گا۔ ڈیولپمنٹ اس کانٹیکس میں ہم کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹر اٹ سیلف اے ڈیولپمنٹ اور ڈیولپمنٹ اٹ سیلف اے ڈیزاسٹر۔ فار ایگزامپل، آپ دریا کے کنارے پہ اگر زیادہ بلڈ اپ کر لیں گے بلڈنگز، تو ڈیفینیٹلی وہ دریا کا رستہ روکے گا۔ جب دریا کا، اسٹریمز کا، ندی نالوں کا رستہ روکے گا، تو وہاں پہ جب کبھی بھی پھر پلانٹ اپنے آپ کو ایکولیبریم اسٹیٹ میں لائے گا، یہ ڈیزاسٹرز ہوتے ہیں، یہ فلڈ آتے ہیں، یہ کلاؤڈ برسٹ ہوتے ہیں، یہ لائٹنگ ہوتی ہے، تو وہیں سے وہ پھر اپنے آپ کو اسٹریم لائن کرے گا، اس سسٹم کو، اس ندی کو، دریا کو اسٹریم لائن۔ تو ہم نے جو اس کا رستہ روکا تھا، تو ہمیں وی ہیو ٹو پے فار دس انکروچمنٹ، تو ہمیں یہ پے کرنا پڑے گا۔ تو ڈیزاسٹر اٹ سیلف اے ڈیولپمنٹ۔ جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو یہ بھی ہوتا ہے کہ جب سیلاب آتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری فرٹائل مٹی لاتے ہیں، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سیلاب کے بعد جو فصلیں ہوتی ہیں وہ بمپر کراپس ہوتی ہیں، اچھی فصلیں ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو جائے تو وہ ڈیزاسٹر بننا شروع ہو جاتی ہے، اور جب ڈیزاسٹر آتا ہے تو وہ ڈیولپمنٹ کے لیے کاز بنتا ہے۔ جیسے ہم نے کشمیر میں دیکھا، جب زلزلہ آیا تو اس کے بعد بہت تباہی ہوئی، لیکن اس کے بعد پھر ایک بڑے پیمانے پہ، ہیوج لیول پہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ہوئی، اور اس ڈیولپمنٹ کو آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو ڈیزاسٹر اٹ سیلف ڈیولپمنٹ بھی ہے، اور ڈیولپمنٹ اٹ سیلف ڈیزاسٹر بھی ہے۔
سر آپ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا ڈیزاسٹر کو روکا جا سکتا ہے؟ اسی کے ساتھ جو نقصانات ہو اس کو جو ہے وہ کم کیا جا سکتا ہے؟ ڈیزاسٹر کو بالکل روکا جا سکتا ہے، منیمائز کیا جا سکتا ہے، اس کے ایفیکٹس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ڈیزاسٹر دیکھیں دو قسم کے ہوتے ہیں، جی سر۔ ایک مین میڈ، ایک نیچرل ڈیزاسٹرز۔ لیکن کچھ فلاسفرز ہیں، کچھ انوائرمنٹلسٹ ہیں، جیولوجسٹ ہیں، ہائیڈرالوجسٹ ہیں، فلاسفرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈیزاسٹرز از ٹوٹلی مین میڈ۔ یہ جتنے بھی ڈیزاسٹرز آتے ہیں یہ سارے مین میڈ ہیں، جی۔ کوئی ڈیزاسٹر نیچرل نہیں ہے۔ ڈیزاسٹر کو ہم مینیج کر سکتے ہیں کیونکہ دنیا میں بڑی ٹیکنالوجیز آ رہی ہیں، بہت ایڈوانس قسم کے ایکوپمنٹس آ رہے ہیں، جیسے ہمارا گلوبل پوزیشننگ سسٹم ہے، گلوبل سیٹلائٹ سسٹم ہے، گلوبل اور ڈفرینٹ قسم کے جیسے وہ ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، مشین لرننگ ہے۔ تو آج کل ان سسٹم کو مشین لرننگز اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو اس کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور ہر چیز کو فورکاسٹ کیا جا سک رہا ہے اور پریڈکٹ کیا جا رہا ہے۔ وہ ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس دنیا میں ہر وقت ہلچل رہے گی، لیکن انسان وہ کامیاب ہے جو ان ہلچل سے اپنے آپ کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے میکسیمم لیول پہ۔ ڈیزاسٹر تو اس دنیا کا پارٹ ہیں، یہ تو آتے رہیں گے، قیامت سے آ رہے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے، ازل سے ابد تک آتے رہیں گے۔ ان کو مینیج کرنا یہ انسان کا کمال ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ سکون محال ہے قدرت کی کارخانے میں، ثبات فقط ایک تغیر کو ہے زمانے میں۔ نتھنگ از پرماننٹ بٹ چینج۔ اس دنیا میں چینج آتا رہے گا، اس دنیا میں چینج اس دنیا کا حصہ ہے، لیکن انسان اپنے نالج کے تھرو، اپنی ریسرچ کے تھرو، اپنے ایکیڈیمکس کے تھرو ان کانسیکوینسز کو کیسے مینیمائز کرتے، یہ کمال ہے۔ تو ڈیزاسٹر کو مینیج، ہم اسے کہتے ہیں ڈیزاسٹر مینجمنٹ۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایک پروسیس ہے، اس پروسیس میں سب سے پہلے میٹیگیشن آتی ہے کہ وہ اثرات جو سیلاب کو پیدا کرنے والے ہیں ان کو کم سے کم کیا جائے۔ جیسے انجینئرنگ میں ہے کوڈنگ اینڈ زوننگ، جب بھی آپ گھر بناتے ہیں تو اسٹیٹ اس کی منیمم ریکوائرمنٹس، اس کے پروٹوکولز کو چیک کرتی ہے کہ آپ نے وہ پورے کیے ہیں، تب آپ کو گھر بنانے کے لیے اجازت دیتی ہے۔ اسی طرح کوئی بلڈنگ، کوئی پروجیکٹس، اس کی پہلے ٹوپولوجیکل اسٹڈیز، ڈفرینٹ سروے ہوتے ہیں، چیک کیا جاتا ہے۔ کس لیے؟ کہ ڈیزاسٹرز جو آتے ہیں، جو تھنڈر سٹارم آتے ہیں، فلڈ آتے ہیں، جو ارتھ کویک سے آتے ہیں، ان سے اس کو بچایا جا سکے۔ تو وہ میٹیگیشن اس کانٹیکس میں ہے کہ آپ جتنی بلڈنگز بنا رہے ہیں، جتنی کنسٹرکشنز کر رہے ہیں، اس کو مد نظر رکھا جائے اور اس کے جو ہیزارڈیس کانسیکوینسز ہے اس کو کم کیا جا سکے۔ جی سر، پھر اگر اس میں کیا کہیں گے کہ اگر فلڈس کو روکنا ہے تو اگر ہم نے چھوٹے چھوٹے ڈیم بنائے ہوتے سر، تو جو سیلاب کا پانی ہے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیم میں اسٹور ہو جاتا سر۔ ہم نے ان 10 سالوں میں کوئی ڈیم نہیں بنایا سر اس کے لیے۔ بالکل، یہ ایک قوم کا المیہ ہے۔ قوم اس وقت ایڈھاکزم، میں سمجھتا ہوں، آئی مائٹ بی رانگ، قوم اس وقت ایڈھاکزم پہ چل رہی ہے۔ میرٹ کا فقدان ہے، میرٹ جو ہے سفوکیٹ ہوا ہے۔ اس وجہ سے لوگ محنت پہ کم بیلیو کرتے ہیں اور شارٹ کٹ پہ زیادہ بیلیو کر رہے ہیں۔ قرآن میں ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کو اللہ وہی دیتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، جس کی وہ صحیح کرتا ہے۔ تو جب آپ محنت کریں گے، ہم ساری دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ریسرچز کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اللہ ان کو ان کے ثمرات عطا کر رہا ہے۔ اور یہاں پہ لوگ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم شارٹ کٹ میں پڑے ہوئے ہیں، کیونکہ اوورآل اس قوم میں میرٹ کا فقدان ہے، میرٹ کا قتل ہے، میرٹ پہ کچھ نہیں مل رہا۔ تو اب جو نئی جنریشن ہے وہ دیکھ رہی ہے تو وہ شارٹ کٹ کی طرف جا رہی ہے، شارٹ کٹ پہ استعمال کر رہے ہیں۔ اب کیونکہ پچھلے کئی سالوں سے ڈیم نہیں بنے، 35-40 سال سے ڈیم نہیں بنے ہمارے یہاں، فورکاسٹنگ نہیں کی گئی، ایڈھاکزم پہ لائف گزر رہی ہے ساری قوم کی۔ یہ تب ہوتا ہے جب قومیں اگلے 20 سال، 30 سال، 50 سال کے لیے سوچتی ہیں۔ اب یہ ہو رہا ہے کہ چائنا اور امریکہ اپنا ایک قطرہ پانی سمندر میں نہیں چھوڑتے، سارا اسٹور کر لیتے ہیں، جب انہیں ضرورت نہیں ہوتی تب چھوڑتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں آپ
حیرانی ہوگی آپ کو کہ ہماری بارشوں کا 80% پانی سمندر میں ضائع ہو جاتا ہے، جبکہ ہمیں بہت ضرورت ہے ڈیم بناتے۔ اب تو میں یہ سجیسٹ کرتا ہوں کہ گورنمنٹ اب یہ جتنی بھی نئی سوسائٹیز بن رہی ہیں ان سب پہ پابندی لگا دے کہ جب تک آپ نے چھوٹا سا ڈیم، چھوٹا سا ریزروائر اس سوسائٹی میں نہیں بنایا، آپ کو NOC نہیں ملے گی، کیونکہ یہی ریزروائر جب بنے گا تو یہی پانی نیچے سیپ ہوگا اور وہی واٹر ٹیبل پھر بہتر ہوگا اور یہی پانی لوگوں کو فلٹر حالت میں، صاف ستھری حالت میں ملے گا۔ اچھا، میں وہ میٹیگیشن والا کوسچن پورا کر لوں پھر، کیونکہ اسٹوڈنٹ بھی اسے دیکھیں گے۔ تو ہمارا سب سے پہلے میٹیگیشن پروسیس ہوتا ہے، پھر پریپیئرڈنس ہوتی ہے، جیسے سیلاب آنے والا ہے تو اب لوگوں کو کیسے پریپیئر کیا جائے، لوگوں کو کیسے پہلے سے موٹیویٹ کیا جائے کہ آپ پریکاشنری، ہاں۔ پھر اس کے بعد جب سیلاب آ جاتا ہے، آپ بالکل اپنے مائنڈ میں اس سے لے آئیں، ابھی ریسنٹ سیلاب جو کاغان ناران کلام میں آئے، تو وہ ہاں اسسٹنٹ کمشنر اور DC کمشنر گھر گھر جا رہے ہیں اور لوگوں کو زبردستی نکال رہے ہیں، لوگوں کو یقین ہی نہیں آ رہا کیونکہ وہ ٹرسٹ نہیں ہے گورنمنٹ پہ، گورنمنٹ کے اداروں پہ۔ تو وہ رسپانس، نیکسٹ تھرڈ اسٹیپ جو ہے اس کا رسپانس ہے، اور فورتھ اسٹیپ اس پوری ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا وہ ریکوری ہے۔ پھر ریکوری تو میٹیگیشن، پریپیئرڈنس، رسپانس اینڈ ریکوری، یہ پوری مینجمنٹ ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی۔ اچھا سر، آپ سے تیسرا سوال یہ ہے کہ سوشل ورک، سوشیالوجی اور سائیکالوجی میں کیا فرق ہے، اور ڈیزاسٹر میں اس میں کس کا کردار زیادہ ہے؟ اچھا کوسچن ہے، ٹیکنیکل کوسچن ہے۔ دیکھیں، میں تھوڑا سا ایسے بتا دیتا ہوں کہ جب ہم لاجی لگاتے ہیں کسی بھی چیز کے ساتھ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اسٹڈی ہے، جیسے بیالوجی، فزیالوجی، سائیکالوجی، سوشیالوجی، بیسیکلی یہ تینوں بیہیورل سائنسز میں آتی ہیں، سوشیالوجی، سائیکالوجی اور سوشل ورک۔ تھوڑا سا ڈیفرنس یہ ہے کہ یہ بہت ارلی ڈسپلن ہے، سپوز 200 ایئرز بیک، 300 ایئر بیک سوشیالوجی، سائیکالوجی ڈیولپ ہو گئے تھے، لیکن وہ اسٹڈیز ہیں، ان کی اپنی بھی اپلائیڈ فارم ہے بے شک، لیکن زیادہ تر یہ اسٹڈیز ہیں۔ جیسے سوشیالوجی کی اپلائیڈ فارم ہے، پھر سائیکالوجی کی اپلائیڈ فارم ہے، جیسے کلینیکل سائیکالوجی ہو گئی۔ لیکن سوشل ورک جو ہے، کیونکہ سوشیالوجی گروپس کو ایڈریس کرتی ہے، کمیونٹی کو ایڈریس کرتی ہے، سائیکالوجی انڈیویجولز کو ایڈریس کرتی ہے۔ اب یہاں پہ گیپ تھا کہ دونوں کو اکٹھا ملا کے کیسے ان کی جو اسٹڈیز ہوتی ہیں، جو یہ تھیوریز دیتے ہیں، اس کو کیسے ہم سوسائٹی پہ امپلیمنٹ کریں، تو وہ سوشل ورک کے لیے گیپ نکلا۔ دیکھیں، سوشل ورک میں لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ یہ جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں کیا یہ بھی سوشل ورک ہے؟ نہیں، یہ بالکل سوشل ورک نہیں ہے جو عام لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ چیریٹی ورک ہوتا ہے۔ سوشل ورک جو ہے، اٹس اے سسٹمیٹک اینڈ سائنٹیفک پروسیس ہاؤ ٹو سالو دی پرابلم آف انڈیویجولز اینڈ گروپس، کہ لوگوں کی سائنٹیفک طریقے سے لوگوں کی پرابلمس کو کیسے سالو کریں گے۔ اور سوشل ورک از اے پروسیس، از اے پروفیشن، جیسے آپ کو نظر آ رہا ہے سوشل ورک، ورک ہے، پروفیشن ہے، پروسیس ہے۔ جب ہم پروسیس کی بات کرتے ہیں تو ڈیزاسٹر مینجمنٹ جب بھی ہوتا ہے، اب میں تھوڑا یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہماری بہت ساری آرگنائزیشنز، ایجنسیز بنی ہوئی ہیں، جیسے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی فیڈرل لیول پہ، پروونشل لیول پہ پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی، پھر ڈسٹرکٹ لیول پہ ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹیز۔ یہاں پہ سوشل ورک پوری دنیا میں ایسے کام کرتا ہے کہ ایز اے برج کام کرتا ہے بٹوین دی ٹارگٹ کمیونٹی اینڈ گورنمنٹ آرگنائزیشنز، نان گورنمنٹ آرگنائزیشنز، ڈونرز، فنڈرز، یہ سارے جتنے بھی ہیں ان کے درمیان برج کا کام کرتا ہے۔ تو جب بھی ڈیزاسٹر کلیمٹیز آتی ہیں تو سوشل ورک ایز اے پلانر کام کرتا ہے، ایز اے ایڈمنسٹریٹر کام کرتا ہے، ایز اے ایجوکیٹر کام کرتا ہے، ایز اے موٹیویٹر کام کرتا ہے، ایز اے کاؤنسلر کام کرتا ہے۔ لیکن بدقسمت یہ ہے، آپ ان NDMA، PDMA، DDMA، ان کی آپ پوری کمیشن کو نکال لیں، کمیٹی کو نکال لیں، آپ کو حیرانی ہوگی اس میں کہیں بھی سوشل ویلفیئر، سوشل ورکر، سائیکالوجسٹ کا کہیں سے ذکر ہی نہیں ہے کسی کمیٹی میں۔ آپ اب اس بدقسمتی کو دیکھیں اس ملک میں کہ وہ صرف
ڈیزاسٹر کی مٹیریل اسپیکٹس کو ایڈریس کر رہے ہیں, سوشل اسپیکٹس کی طرف ان کا دھیان ہی نہیں جاتا. اچھا سر, آپ سے چھوٹا سوال یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو ریکوری ریلیف ایکٹیویٹیز لمبے یا سٹیج فیس عرصے تک چلتی رہتی ہے, تو اس کے بارے میں ذرا آپ سر بتائیں. مزے کا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. ایکچولی جب بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو اس کی سٹیجز, اس کے فیزز ہوتے ہیں. جی. ہم تو ایز اے قوم صرف اس کلیمٹیز کو دیکھتے ہیں, اس تباہی کو نظر دیکھتے ہیں یا اس پہ فوکس کیا ہوتا ہے. ہمیں جو ادر اسپیکٹس ہیں, یا جس طرح ہم کسی بھی ڈسپلن کی جب ڈیفینیشن کرتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ دس ایکس وائی زیڈ جو بھی ڈسپلن ہے از اے سائنٹیفک اینڈ سسٹمیٹک پروسیس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے, تھارو ریسرچ ہوئی ہے اور ایک سسٹم بنایا گیا ہے. اسی طرح ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں جب کلیمٹیز آتی ہیں تو اس میں سٹیجز ہوتی ہیں. سب سے پہلے پری ڈیزاسٹر سٹیج ہوتی ہے. جیسے ڈیزاسٹر آنے والا ہے پتہ چل گیا ہے, کیونکہ آج کل بڑے ہیوی ایکوپمنٹس آ رہے ہیں. ایون ارتھ کوئک کی پریڈکشن پہ کام ہو رہا ہے آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کے تھرو, مشین لرننگ کے تھرو, تو وہ بھی پاسبلٹیز بن رہی ہیں. اور باقی یہ سیلاب وغیرہ تو آسانی سے سیٹلائٹ کے تھرو پتہ چل جاتے ہیں. تو پری ڈیزاسٹر اسٹیج جو ہوتی ہے اس میں لوگوں کو انفارم کیا جاتا ہے کہ ڈیزاسٹر آنے والا ہے. اس کے بعد جب ڈیزاسٹر آ جاتا ہے تو ایک ہیروئک اسٹیج ہوتی ہے, ہیرو سے نکلے ہیروئک اسٹیج. آپ نے دیکھا ہوگا کہیں پہ بھی کوئی کلیمٹی آتی ہے آپ کے محلے میں, روڈ پہ, اچانک سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں, سارے اپنی اپنی پرفارمنس دکھا رہے ہوتے ہیں. وہ ایک ایموشنل ٹچ ہوتا ہے اس ایونٹ کے ساتھ, لیکن وہ جتنی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں وہ ایموشنلی کر رہے ہوتے ہیں, پلان طریقے سے نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ ہیروئک اسٹیج ہوتی ہے, کچھ عرصہ چلتی ہے, 3 دن 5 دن ایسے. پھر لوگوں کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں, پھر لوگ آہستہ آہستہ پیچھے. پھر اس کے بعد ہنی مون اسٹیج سٹارٹ ہوتی ہے. مطلب یہ وہ ڈراماٹائز ٹائپ. ہنی مون اسٹیج میں لوگ فنڈنگ کرنی شروع کر دیتے ہیں, امدادیں کرنی شروع کر دیتے ہیں. دور سے آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے پاکستان تو ایک ایسا ملک ہے جس میں ہر وقت ڈیزاسٹر آتے رہتے ہیں, لیکن پلاننگ کا فقدان ہے, وہ فار سائٹڈنس کا فقدان ہے. تو لوگ سوزوکیاں بھر کے, ٹرک بھر کے, گاڑیاں بھر کے امداد کے لیے, وہ سویٹر کمبل یہ باہر سے امدادیں شروع ہو جاتی ہیں, گورنمنٹ فنڈنگ شروع کر دیتی ہے. یہ ان کے لیے ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے جس میں وہ سمجھتے ہیں جو ڈیزاسٹر کے افیکٹیز ہوتے ہیں, جو سفر ہوئے ہوتے ہیں, کہ بس اسی طرح امدادیں آتی رہیں گی, ہم مزے سے ٹائم گزارتے رہیں گے. یہ فیز چلتا ہے کچھ 15-20 دن, مہینے تک ایسے چلتا رہتا ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ اسٹیج آتی ہے وہ ڈس ایلوژنمنٹ اسٹیج آتی ہے. جب یہ سارے مزے رک جاتے ہیں, امدادیں رک جاتی ہیں, لوگوں کا آنا جانا, لوگوں کی امداد, تو پھر وہ ڈس ایلوژن وہم, اور ڈس ایلوژن وہم سے باہر نکل آتے ہیں. انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا, یہ تو ہمیں خود مطلب اب سب کچھ چلا گیا, اب تو کوئی امداد کے لیے نہیں آ رہا, کوئی ہمارا پوچھ نہیں رہا. تو ایک فرسٹریشن اور ایگریشن کی کیفیت پیدا ہوتی ہے ان میں. پھر اس کے بعد جب یہ ریئلائز کرنے لگتے ہیں کہ اب ہمیں خود ہی کرنا ہوگا, تو پھر وہ ریکنسٹرکشن فیز سٹارٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اس میں لوگ رسپانسبلٹیز ٹیک اپ کر لیتے ہیں. کچھ جو پرماننٹ ادارے جو سسٹمیٹک طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ان کو ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, ڈپارٹمنٹ کچھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ خود تو ریکوری کی طرف چل پڑتے ہیں. جی اچھا سر, اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ لوگ جب فلڈز آئے تو لوگ تھوڑے سے کنفیوز تھے کہ مطلب ٹرسٹ کس پہ کیا جائے. اس طرح جو ہے وہ کمیونٹیز ہے, جیسے ویلفیئر بھی ہے, الخدمت ہے, اور باقی سارے ہیں. تو اس میں سر لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈونیٹ کس کو کیا جائے, مطلب جو ہے وہ لوکل کمیونٹیز بھی ہے جو نان رجسٹر بھی ہے اور رجسٹر بھی ہے. سر اچھا کوشچن ہے, تھوڑا سا ٹیکنیکل بھی ہے, تھوڑا سا پولیٹیکل کوشچن بھی ہے. اصل میں یہاں کسی آرگنائزیشن کا نام لیا تو ایسے جیسے اس کے لیے تھوڑا سا ہم فیور دے رہے ہیں, تو کسی آرگنائزیشن کا نام نہیں لیتے. بہرحال سب سے پہلے اسٹیٹ کو اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا ہوگا. جب تک اسٹیٹ کا ٹرسٹ بلڈ اپ نہیں ہوتا لوگوں کی نظر میں, دیکھیں سب سے جو دی موسٹ امپورٹنٹ کیپٹل از ہیومن کیپٹل. جب تک ہمارا
دیکھیں بہت سارا برین ڈرین ہو رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ HEC 132 لوگوں کو فنڈنگ کی ہے PhD کے لیے اور ان میں سے صرف 50 لوگ واپس آئے ہیں. کیوں؟ یہ اپنا ملک ہے, اپنی مٹی ہے, کیوں لوگ واپس نہیں آتے؟ کیونکہ اسٹیٹ پہ ٹرسٹ نہیں ہے, یہاں پہ سسٹم کولیپس کر رہے ہیں, یہاں پہ انٹیلیکچوئل کولیپس کر رہے ہیں, اسٹیبلٹی نہیں ہے, کوئی پلان نہیں ہے, فیوچر پلاننگ نہیں ہے. تو اس وجہ سے لوگ سب سے پہلے گورنمنٹ پہ جب ٹرسٹ نہیں کرتے تو اس سے ریلیٹڈ جتنے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں ان پہ بھی ٹرسٹ نہیں ہوتا, ٹرسٹ بلڈ نہیں ہوتا. اب ایدھی کی میں بات کروں, ایدھی نے اپنا جو ٹرسٹ بلڈ اپ کیا ہے اس کو دہائیاں لگی ہیں. یہ نہیں کہ آج کل 1-2-3 سال میں, دہائیاں, اور انہوں نے شو کیا اپنے ایکشن سے, اپنے عمل سے, اپنے فعل سے, تبھی لوگوں کا اس پہ ٹرسٹ بنا ہے. تو اس طرح گورنمنٹ کو ٹرسٹ بنانا ہے, پہلے اپنا ٹرسٹ بلڈ اپ کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے لوگ بڑے جنرس ہیں, ہمارے لوگوں میں ریلیجیس موٹیویشن ہے, قربانی والے, اپنا پیٹ کاٹ کے دوسرے کا پیٹ بھرنے والے لوگ ہیں, پازیٹیو لوگ ہیں. تو بہتری آ سکتی ہے صرف ان کو گائیڈ لائن دی جائے, ان کو ٹرسٹ دیا جائے. اور سر آپ سے بس آخری سوال کہ بطور سوشل ورکر کوئی سوسائٹی کے لیے کوئی میسیج؟ ضرور. ایز اے ٹیچر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم قوم کی رہنمائی کریں, قوم کو گائیڈ لائن دیں جتنا ہمیں پتہ ہے. ایک پروورب ہے کہ ہارڈ ورک نیور گوز ان ریوارڈیڈ. محنت کبھی ضائع نہیں ہوتی. اگر آپ کو اس موقع پہ اسپونٹینیس محنت کا رزلٹ نہیں ملا لیکن یہ آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہی ہے, اس نے کبھی نہ کبھی آپ کو واپس پے بیک کرنا ہے. قرآن میں بھی ہے لیس للانسان الا ما سعی, انسان جس کی طرف سعی کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, وہی انسان کو ملتا ہے. تو محنت کا راستہ کوئی بھی نہ چھوڑے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دنیا میں, صرف محنت ہی ہے. میں اسٹوڈنٹ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس پہ یقین کریں کہ محنت کرنی ہے, اور محنت نالج از پاور. آپ زیادہ سے زیادہ نالج گین کریں, اپنے اندر کریج پیدا کریں, بولڈنس پیدا کریں, بولنا سیکھیں. کیونکہ جن کو بولنا نہیں آتا وہ ہمیشہ اپنے آبجیکٹیوز کو دنیا کے سامنے نہیں رکھ سکتے. تو محنت کے ساتھ, ایمانداری کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں, منزلیں آپ کے سامنے ہوں گی انشاءاللہ. بہت شکریہ سر. ڈاکٹر نقیب حسین ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے اچھی باتیں کی. میں امید کرتا ہوں کہ یہ تمام تر معلومات آپ لوگوں کو فائدہ دیں گی. پروگرام میں آج کے لیے اتنے ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.